السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ۔ آج کی ویڈیو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اسپیشلی ایسے خواتین و حضرات کے لیے جو اپنے باڈی فگر کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں، اپنے بڑھے ہوئے ویٹ اور اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے اپنے وزن کو کم کرنے کا، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہم کھانا بھی 3 ٹائم کھاتے تھے، اب روزوں میں کھانا بھی 2 ٹائم کھاتے ہیں، سارا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، تو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ وزن کم ہونے کی بجائے الٹا زیادہ ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جو آپ اپنی خوراک کے اندر رمضان المبارک میں آپ کرتے ہیں۔ اگر اس رمضان المبارک میں آپ عہد کر لیں کہ آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے اور جو ٹپس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ فالو کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس رمضان کے اندر آپ اپنا بڑھا ہوا پیٹ اور اپنا بڑھا ہوا وزن یقیناً کم کر لیں گے، اور پھر عید پر آپ کی ایک ایسی خوبصورت اور سمارٹ سی لک آئے گی کہ آپ کے گھر والے بھی حیران ہوں گے اور آپ پہ رشک کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو دبا کر آل کو پریس کر لیں۔ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو رمضان ڈائٹ پلان ٹو لوز ویٹ اور واٹ آر دا ٹپس ٹو لوز ویٹ ان رمضان میں وزن کم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 تو رمضان کے اندر وزن بڑھنے کی سب سے بڑی اور نمبر 1 وجہ شوگر ہے، چینی کا استعمال۔ روزوں میں چینی کا استعمال روٹین لائف سے ہم بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم صبح دہی میں بھی چینی ڈالتے ہیں، اس کے بعد افطاری میں، رنگ برنگے شربتوں میں، میٹھے شربتوں میں ہم چینی استعمال کرتے ہیں، پھر رات میں سویٹ ڈشز میں چینی استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر اس رمضان میں آپ تہیہ کر لیں کہ آپ صرف اور صرف نیچرل شوگر پہ گزارا کریں گے تو آپ کا جو انہیلدی ویٹ گین ہے یہ یقیناً 1 ماہ کے اندر اندر لوز ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو آپ ½ چمچ شہد 1 گلاس پانی کے اندر حل کر کے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر کو کٹ آف کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں رمضان شریف کے اندر۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے فروٹ سلش۔ تو نمبر 2 پہ جو میں آپ کو ٹپ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مزیدار بھی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے۔ افطاری کے ٹائم پر آپ نے کیا پینا ہے، یہاں پر جو آپ کی سلیکشن ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا وزن روزوں میں بڑھے گا یا کم ہوگا۔ لیمو پانی جو ہم بناتے ہیں اس میں ڈھیر سارا نمک اور چینی ڈال دیتے ہیں، تو نمک اور چینی دونوں چیزیں وزن کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کا لیمو پانی آپ بالکل نہ پئیں، آپ دودھ سوڈا بالکل نہ پئیں، آپ ملک شیک بالکل نہ پئیں۔ تو پھر آپ سوچیں گے کہ آپ پھر کیا پئیں؟ آپ کو ایک بہترین ریسیپی شربت کی میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنا مرضی آپ پئیں گے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور آپ کے لیے ہیلدی بھی ہوگا۔ تو آپ نے اپنے لیے فروٹ سلش ڈیلی تیار کرنا ہے۔ کوئی بھی موسمی پھل، جوسی پھل آپ لے سکتے ہیں، جیسے اسٹرابری ہے، آم ہے، آڑو ہے، تربوز وغیرہ۔ تو اس کو آپ بلینڈر میں ڈالیں، سادہ پانی ڈالیں، کوئی بھی آرٹیفیشل شوگر یا فلیور آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا۔ آئس کیوبز ڈالیے اور اچھی طرح اس کو بلینڈ کیجیے۔ پھر اس میں آپ تھوڑا سا پودینہ، آدھے لیموں کا رس اور آدھا چمچ شہد ڈالیں اور اتنا بلینڈ کریں کہ بالکل سموتھ ہو جائے۔ تو آپ کا بیسٹ اور ہیلدی ڈرنک تیار ہے۔ آپ پورا مہینہ یہ ڈرنک استعمال کریں، اس سے نہ صرف آپ کا وزن کم ہوگا بلکہ آپ کی سکن پہ گلو بھی آئے گا۔ اس کے بعد جو تیسری غلطی آپ کرتے ہیں وہ ہیں پکوڑے اور کھجور۔ سارے سال میں ہم اتنے پکوڑے نہیں کھاتے جتنے ہم رمضان کے مہینے میں کھا لیتے ہیں،
اور پکوڑوں کے اندر پھر وافر مقدار میں جو آلو ڈالا جاتا ہے اور آئل اور جو گھی ایبزارب ہوتا ہے ان کے اندر، تو یہ ساری چیزیں وزن کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ نے پکوڑے لازمی کھانے ہی ہیں رمضان کے اندر تو یاد رکھیں کہ 2 یا 3 سے زیادہ نہ کھائیں، اور آلو کی بجائے آپ دوسری سبزیاں جیسے کہ بینگن، گوبھی، کدو وغیرہ ان کو پکوڑوں میں استعمال کیجئے۔ ایک تو ان پر بیسن کم لگے گا اور دوسرا گھی بھی کم ایبزارب ہوگا، اور پھر پکوڑے بناتے وقت ان کو اچھی طرح دبا کر آپ آئل ان کا جتنا ہو سکے نکال دیں۔ اور اس کے علاوہ جو کھجور ہے، کھجور جو ہے وہ ہائی کیلورک ڈائٹ ہے، بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں کھجور کے اندر، تو آپ نے افطاری کے ٹائم پہ ایسے نہیں کرنا کہ 8 سے 10 کھجوریں آپ نے کھا لی ہیں تو پھر آپ کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہونے لگا۔ آپ 2 سے زیادہ کھجوریں افطاری کے ٹائم پہ نہ لیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ اپنے آپ کو اچھی طرح ہائیڈریٹ کریں۔ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور پانی کا زیادہ استعمال وزن کو کم کرنے میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اگرچہ روزوں کے اندر جسم کا پانی پورا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے کا جو وقفہ ہوتا ہے، تو جب تک آپ جاگ رہے ہوں وقفے سے آپ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں افطاری کے ٹائم پر۔ لیکن ایک دم سے جب 4 سے 5 گلاس پانی پی کر آپ اپنے معدے کو غبارے کی طرح پھلا لیتے ہیں تو اس کے بعد نہ خود کو سانس آتی ہے اور نہ مزید کچھ کھا پی سکتے ہیں، تو ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ وقفے وقفے سے آپ پانی پئیں۔ پھر نمبر 5 پہ اگر آپ اپنی خوراک کو اچھی طرح چبا کر نہیں نگلتے تو یہ بھی موٹاپے کا اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ افطاری میں چونکہ سارا دن سے آپ بھوکے ہوتے ہیں تو فٹافٹ سارا کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سحری میں جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، ٹائم تھوڑا بچا ہوتا ہے اور جلدی جلدی کھانا نگل لیتے ہیں، تو کھانے کو آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیے۔ پھر نمبر 6 پہ آپ ہیلدی اور بیلنسڈ ڈائٹ استعمال کیجئے۔ صحت مند اور متوازن خوراک کا بہت زیادہ رول ہے رمضان کے اندر۔ ہیلدی ڈائٹ سے مراد ہے کہ آپ افطاری کا اہتمام کرتے وقت باہر کا جنک فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ نہ لے کر آئیں۔ اسی طرح دہی بھلے، سموسے، پکوڑے اگر تھوڑے بہت آپ کھانا بھی چاہتے ہیں تو گھر کے اندر تیار کریں، اور اپنی ڈائٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اپنی خوراک میں آپ دودھ، دہی کو لازمی شامل کریں۔ دودھ آپ افطاری کے کچھ گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ دہی جو ہے وہ سحری میں لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر روٹی کے لیے آپ ہول گرین آٹے کا استعمال کریں تو وہ اس کے زیادہ بینیفٹ ہیں۔ اسی طرح افطاری کے ٹائم پہ آپ سادہ فروٹ سیلڈ لازمی استعمال کیجئے۔ پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے آپ گوشت مناسب مقدار میں سالن میں شامل رکھیں، لیکن کوشش کریں کہ ریڈ میٹ کو آپ اوائڈ کریں۔ چکن یا اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ فش یوز کیجئے، اور صبح سحری کے ٹائم میں آپ پروٹین کو پورا کرنے کے لیے انڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر چائے یا کافی کے آپ بہت زیادہ شوقین ہیں تو یاد رکھیے کہ دونوں چیزیں ڈائیوریٹک ہیں، ان سے پیشاب زیادہ آئے گا اور پیاس بھی زیادہ لگے گی۔ پھر روزوں کے دوران گاہے بگاہے آپ تخم لنگا، چیا سیڈز اور چھلکا اسبگول جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں۔ قبض اور معدے کی گیس اور تیزابیت میں مدد ملے گی، اور وزن کم کرنے میں بھی ہیلپ فل ہوں گی یہ چیزیں۔ اور افطاری کے وقت اوور ایٹنگ سے پرہیز کیجئے۔ روزے کا اصل مقصد کو سمجھیے اور اتنا نہ کھائیں کہ پھر آپ کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو جائے۔ پھر نمبر 7 پہ آپ واک اور ایکسرسائز۔ روزوں کے اندر ایکسرسائز آپ کے وزن کو کم کرنے میں بہت تیزی سے کام کرتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ روزے کے ساتھ آپ بہت زیادہ ٹف ایکسرسائز نہ کریں۔ 30 منٹ کی برسک واک ہی آپ کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے، اور خاص طور پر آپ اسے افطاری سے 1 گھنٹہ
پہلے کریں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوگی وزن کو کم کرنے میں۔ پھر نمبر 8 پہ آپ تراویح کا اہتمام لازمی کریں۔ تو ہوتا عموماً اسی طرح ہے کہ شروع کے کچھ روزوں میں تو ہم بڑے جوش و خروش سے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تراویح کم کر دیتے ہیں یا اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر مذہبی نقطہ نظر سے کمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کو کتنی تراویح پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کو تراویح پوری اور روزانہ پڑھنا چاہیے اگر آپ رمضان کے اندر وزن کم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ موبائل پہ یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کریں، تو آپ تراویح کا اہتمام کیجئے۔ اس سے نہ صرف تراویح کی فضیلت اور ثواب آپ کو ملے گا، بلکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کا کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، آپ کو پیٹ درد، گیس، بلوٹنگ جیسے مسائل نہیں ہوں گے، اور آپ کی کیلریز برن ہوں گی۔ جب کیلریز برن ہوں گی تو آپ کو ویٹ لوز کرنے میں مدد ملے گی۔ تو نمبر 9 جو ٹپ ہے وہ ہے کہ اپنی نیند کو لازمی پورا کریں۔ سحری میں جلدی اٹھنا ہے تو رات میں جلدی سو جائیں۔ بے خوابی اور نیند کی کمی بھی موٹاپے کا سبب بنتی ہے۔ اور نمبر 10 جو ٹپ ہے، جو سب سے آخری غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، کہ آپ نے سارے رمضان میں یہ ڈائٹ شیڈول بھی فالو کر لیا، سارے احتیاط پرہیز بھی کر لیے، اور وزن بھی کافی حد تک آپ نے کم کر لیا، لیکن پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید کی 3-4 چھٹیوں میں آپ نے جو طرح طرح کے کھانے کھانا شروع کرتے ہیں آپ، اور پھر کھاتے ہی جاتے ہیں، اور اپنی ساری محنت پہ آپ پانی پھیر لیتے ہیں۔ تو اس غلطی سے بچیں اور خوراک میں توازن رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں۔ تو آپ ان سارے ٹپس کو فالو کیجئے اور اس رمضان میں اپنے وزن کو کم کیجئے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔